بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ہے نقطہ اعتراض میں ہوں یاسر رحمان۔ پروگرام کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے جو اس وقت ایک افتاد آن پڑی ہے، اور اس میں یقیناً کچھ بحث بھی بات چیت بھی ہو رہی ہے کہ کیا واقعی افتاد ہے یا اس پہ کچھ ہیومن انٹرونشن کا بھی عمل دخل ہے۔ میں بات کر رہا ہوں سوات، بنیر، شانگلہ، صوابی، جو علاقے اس سیلاب سے اور کلاؤڈ برسٹ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ ان علاقوں میں آج وزیراعظم شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دورہ کیا، اور اس دورے کے دوران انہوں نے متاثرین سے ملاقات کی، امدادی چیکس جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے، اور جو صورتحال ہے، گراؤنڈ ریالٹیز ہے، اس کو بڑے قریب سے انہوں نے دیکھا اور انہوں نے جانچا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، متاثرین کو کس چیز کی ضرورت ہے، جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہے اسے کتنی جلدی پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے، ریلیف اور ریسکیو کا پروسیس اس وقت کہاں تک ہے، اور اس میں انہوں نے اس کو مزید تیز کرنے کے حوالے سے بھی اقدامات کے حوالے سے حکم صادر بھی کیا۔ اب تک کی جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق پنجاب، سندھ، بلوچستان اور جی بی میں سیلاب سے 700 تک اموات ہوئی ہیں، اور 2022 میں بھی ہم نے یہ صورتحال دیکھی، اس میں 30 ارب ڈالر سے زیادہ کا پاکستان کو نقصان ہوا۔ پاکستان کا حالانکہ کلائمیٹ چینج کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن پاکستان سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے۔ اس پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے تعارف کروا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام صاحب، جو سب سے پہلے پہنچنے والے حکومتی نمائندے یا حکومتی ایک آپ سمجھ لیں وزیر تھے، جن کے سامنے یہ سارا کا سارا پروسیس ہوا، انہوں نے لاشیں بھی دیکھی، ان کو اٹھاتے ہوئے بھی دیکھا، تو وہ بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں اور متعلقہ وزیر بھی ہیں۔ انجینئر امیر مقام صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پروگرام نقطہ اعتراض میں وقت دیا ہے۔ انجینئر امیر مقام صاحب، فرمائیے گا، آج آپ بھی موجود تھے وزیراعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ، فیلڈ مارشل کے ساتھ، اس کا صورتحال کیا ہے؟ ذرا تھوڑا سا گراؤنڈ کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا، اس وقت خاص طور پہ بنیر کے حوالے سے اگر ہم جانیں، سوات کے اور شانگلہ کے حوالے سے۔ جی تو میں جس طرح انٹرو میں کہہ دیا کہ 2015 سے یہ سٹارٹ ہوا ہے فلڈ، اور کافی خاص کر بنیر، شانگلہ، سوات، باجوڑ اور مانسیرہ میں بھی کلاؤڈ برسٹ ہوا، اور پھر یہ لیٹسٹ سوابی میں بھی ہوا، اور آج خبر آئی کہ رات کو وزیرستان میں بھی ہوا ہے۔ تو یہ 6-7 ضلع کے پی کے ہٹ کیے، اور واقعی بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا۔ اس طرح واقعات پہلے بھی ہوتے رہے، مگر اس طرح لارج اسکیل پر جانی نقصان اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو بہت زیادہ ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے وہی ٹاپ پریارٹی کے جو لوگ ملبے کے اندر ہے ان کو نکالا جائے، یہ ٹاپ پریارٹی، اور جو لوگ لاپتہ ہے ان کو بازیاب کرایا جائے جو اندر ہے۔ تو ابھی اس میں بھی کوئی چند بندے رہتے ہوئیں گے، 100% میں نہیں کہہ سکتا کہ ریکوری ہوئے، مگر کافی حد تک ڈیڈ باڈیز مل گئی ہے اور ان کی تدفین بھی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کا دوسرا فیز زخمیوں کو اسپتالوں میں لے جانا، ان کی ٹریٹمنٹ کرانا، پھر وہی جو فوڈ وغیرہ کی شارٹیج وہی پہنچانا، سب سے ضروری زمینی راستے بحال کرنا ہر طرف سے، اور دوسری چیزیں بجلی کی بحالی کا کام، دوسرے چیزوں کی بحالی کا کام، اس طرح ایک بہت بڑا ایفرٹس۔ اور پھر ان لوگوں کے جو نقصانات ہوئے، بہت بڑے نقصانات لوگوں کے ہوئے، ایک تو جانی نقصان ہوا، جی مالی نقصان کی طرف آ جائے تو ایگریکلچر لینڈ بھی بہت تباہ ہو گیا ہے، لوگوں کے املاک گھروں کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچا ہے، ان کی کاروبار کو بھی، وہی دکانیں وغیرہ بھی ڈوبے ہوئے، اور بعض جگہ جانی نقصانات نہ بھی ہوئے۔ میں اس وقت میں دیکھ رہا تھا مکان باغ وغیرہ اس ایریا میں، تو اتنی فلڈ کی پانی اور اس کے ساتھ اتنا مڈ لائے کہ لوگوں کے گھر اور سارے چیزیں بھرے ہوئے، ابھی تک ہوٹل جتنے بھی ہے ان کو نکالنے کا بھی ایک بہت لمبا پروسیجر ہے کہ ابھی تک اس میں لگے ہوئے۔ تو ایک بہت میں کہتا ہوں کہ بڑا ڈیزاسٹر اور سامنے آئے۔ تو اس کے لیے اس میں جو ہماری پرائم منسٹر صاحب کی پالیسی ہے، ہمیشہ اس کی یہ پالیسی ہے کہ ہم
سب کو ایک اینگل سے دیکھنا چاہیے، اور مشکل کی حالات میں سیاست دوسری چیزوں سے بالاتر ہو کر سب کی خدمت کر لینی چاہیے. جی اس نے 2022 کی فلڈ میں بھی ثابت کر دیا. تو ایک تو وہ اپنی جگہ جو ہم اس کی ٹیم ہے، اور کے پی کو اوورآل میں دیکھتا ہوں ہمارے ساتھ دوسرے منسٹر جس طرح پاور کا دیکھ رہے ہیں، لغاری صاحب بھی کل سوات تشریف لے آئے، جی اس طرح علیم خان صاحب ہے کمیونیکیشن کا جی بی اور کشمیر جی بی میں وہ بھی گیا، دوسرے منسٹر بھی ہمارے ساتھ آتے رہتے ہیں. اوورآل اس کو کے پی میں اچھا امیر مقام صاحب، آپ متاثرین کے آپریشن کیمپ میں بھی گئے، آپ نے متاثرین سے ملاقات بھی کی، تو ذرا بتائیے گا صورتحال کا، ان کو جو سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے کرن آپ نے کچھ ریلیف کا پیکج جو ہے اس کو بھی ہینڈ اوور کیا ہے صوبائی حکومت کو، اس وقت وہ کس صورتحال میں ہیں جو جی بعض جگہوں میں تو اس کی اوورآل میں یہ بات کرنے والا تھا کہ اس ایفرٹس میں پروونشل گورنمنٹ ہے، ان کے ادارے ریسکیو والے دوسرے ریلیف کے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور افواج پاکستان بھی ہر جگہ آپ کو، میں ابھی سوابی سے آیا، گندب سے دوئی بھی اس کی ایک میسر تعداد لارج اسکیل میں لوگ موجود تھے، وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے. آپ کو NHA والے جو پرائم منسٹر نے انسٹرکشن دیے کہ سڑکیں کھولنے کا کہ ان کا نیٹ ہے یا نہیں ہے، ان کو جانا چاہیے. بجلی پر بھی وہی وار فوٹنگ پر کام ہو رہا ہے، اور کئی مور دین 70% ریسٹور ہوا ہے، اور بقایا اب بھی میں نے وہی سوابی میں معائنہ کیا اور ان کو ہدایت دی کہ 48 گھنٹے میں کمپلیٹ کرے. اس طرح مختلف جگہوں میں، تو مختلف جگہوں میں ہر ایک چیز پر کام ہو رہا ہے، اور ایک کلیکٹیو ایفرٹ سے، جائنٹ ایفرٹ سے، اور سب سے بڑھ کر قوم کی جتنی دلچسپی میں دیکھ رہا ہوں آپ کی ریلیف کی اتنی لائن لگی ہوئی ہے ہر جگہ سے، پاکستان کے ہر کونے سے لوگ سامان، فوڈ آئٹم، دوسری چیزیں لے کر وہی پہنچ رہے. تو انجینئر امیر مقام صاحب، کوئی ایسی چیز جس کو آپ سمجھتے ہو کہ جو مخیر حضرات ہیں یا جو اس پہ کوآپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ وہاں تک پہنچائیں جس کی ضرورت ہو متاثرین کو اور جس کی نیڈ ہو؟ جی نہیں، مطلب ہے کہ ان کو بات چیز جو بہت زیادہ ہو جائے، اور فار ایگزامپل میں نے یہ بنیر میں دیکھا کہ وہی بہت ایک لائن روڈ بھی کھلا ہوا ہے، اور ابھی اگر زیادہ گوڈز بھیجتے تو ان کے ساتھ جگہ بھی نہیں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کو ان کو وہی رکھے. تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ سائٹ پر ان لوگوں کو چاہیے کیا. یہ ہر ضلع میں اگر کوئی بعض ضلع اس طرح ہے کہ وہی ابھی تک فار ایگزامپل شانگلہ ہو گیا تو اس کے سڑک بھی 3 دن پورے ملک سے کٹ رہا ہر طرف سے، تو وہی مشکلات کا سامنا ہوا. ابھی کل ان کے سڑکیں کھل گئے تو ان کو وہی جو لوگ ہیں ان کو اس طرح ریلیف نہیں ملا ہے. سوات میں جو لوگ ہیں جو میں نے پریکٹیکلی دیکھے ان کو بھی دیکھنا چاہیے. ہر جگہ میں اگر کل میں باجوڑ گیا تو وہی بھی ایک سلارزی تحصیل میں، اور اوپر جو کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، جو نقصانات ہوئے، تو ہر ایک کو جو بھی لوگ بھیجتے ہیں تو وہی کی لوکل ریکوائرمنٹ کو دیکھ کر ان سے پوچھ کر وہی چیزیں بھیجے جہاں ان کی ضرورت ہو، جہاں نہیں ہو تو ان کو بھیجنا ہی نہیں چاہیے. اچھا، آج تجاوزات کے حوالے سے بھی وزیر اعظم نے بات کی ہے، تجاوزات کی وجہ بھی بنی ہے سارے افطاد کی وجہ سے، تو یہ ذرا بتائیے گا کہ کیا اسٹریٹجی ایسی ڈیوائس کی جا رہی ہے اور کس طرح سے اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا تاکہ دوبارہ سے چاہے وہ ٹمبر مافیا ہو، تجاوزات کا معاملہ ہو، ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے تاکہ یہ ایشو دوبارہ سرفیس نہ کرے؟ نہیں، مطلب ہے کہ ظاہر بات ہے اگر ٹمبرز کی آپ بات کریں، جو ڈیفارسٹریشن ہو رہا ہے وہی نہیں ہونے چاہیے. اس طرح بے دردی سے جنگلات کو نہیں کاٹنا چاہیے کہ ہر جگہ سے جب جنگل کٹ جائے تو پھر پانی کی ٹھہرنے کا اور کوئی جگہ ہی نہیں ہوتے، ڈائریکٹ نیچے آتا ہے. اور ویسے بھی انوائرمنٹ کے لیے، فضا کے لیے زیادہ سے زیادہ بارش چاہیے اور ضروری ہے، وہ اپنی جگہ اس کی ایک پالیسی ہونی چاہیے. اور دوسری جو پانی کے نالے، ریورز ہے، جو بھی چیزیں، وہی بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح اسی ٹائم خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اس کی ایریا ہے، حدود ہے، اس میں اس طرح انلیگل کنسٹرکشن اور اس آنا تو وہی ہر جگہ کی اپنی ایک ایڈمنسٹریشن ہے، اس ایڈمنسٹریشن کو ہر ضلع کی رسپانسبلٹی ہونا چاہیے اور ان کو اس پر اسٹرکٹلی عمل در عمل کر لینا چاہیے کہ کس کس جگہ سے فیوچر میں نقصان ہوتا ہے. وہی جو
نالے دریا ان کی ڈیسلٹنگ بھی ہونی چاہیے. سب سے بڑی بات اگر اس کی ڈیسلٹنگ نہ ہو جائے کہ ان کی اتنی سیلٹ اس پہ جمع ہو گیا ہے. میں کئی جگہ آپ کے ساتھ بات لمبی ہو جائے گی مگر ان کی اگر ڈیسلٹنگ نہ ہو جائے نیچے سے ان سے وہی چیزیں نہ نکالے جائے تو وہ پھیلتا رہ گیا, اس کی پھر کوئی لمٹ بھی نہیں ہوگی. تو یہ ہر چیز کو دیکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے دوسرے گورنمنٹ کے, تو اس کے ساتھ پشتے بھی مضبوط تعمیر کر لینے چاہیے جگہ, اور ہر جگہ پشتے ہو کہ ویسے وہی اگر دریا ہے نالا ہے اس کی خوبصورتی بھی ہو اور ایک لمیٹیشن بھی اس کی بن جائے کہ یا اس کی باؤنڈری لمٹ سے. تو اس طرح چیزیں یہ کہ جائنٹ ہی بات ہے کہ سارے بیٹھ کر اس کے لیے کوئی وے آؤٹ آگے نکالیں. ابھی مقام صاحب یہ ابھی فی الحال جو آپ بات کرتے ہیں تو فی الحال جو کچھ ہوا یہ تو کلاؤڈ برس سے ہوئے 100%. اس میں جتنے نقصانات اسی دفعہ ہوئے وہ تو کلاؤڈ پر آسمانی بجلی گرنے سے ہوئے. وہ تو آسمان سے بجلی گری ان ایریاز میں گری ہے کہ وہی نہ نالے نہ ریور ہے نہ کوئی اور چیز ہے. آسمان سے بجلی گری اور آسمان سے پانی گری ہے اور اس سے آگے لوگوں کو بہا کے لے گیا. مگر اگر آگے راستے ٹھیک ہو تو پھر اتنا زیادہ نقصان میں کمی ہو سکتی ہو. جی امیر مقام صاحب یہ فرمائے گا کہ ہم فیلڈ مارشل صاحب کو بھی دیکھا, وہ بھی ساتھ تھے, انہوں نے ملاقات بھی کی پاک فوج کے جوانوں سے بھی اور باقی جو انتظامیہ کے اہلکار ہیں ان کے ساتھ بھی. تو کس قدر پاک فوج کا کردار رہا ہے ریسکیو اور ریلیف کے آپریشن کے اندر, اور جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں سڑکوں کی بحالی اور باقی معاملات میں؟ نہیں مطلب اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جب بھی کوئی مشکل میں پڑ جاتا ہے تو ہم کو پاک فوج نظر آئے گی ہر جگہ. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, میں تو ایک لمبا جب سے سیاست میں آؤں 2005 کے ارتھکویک کو بھی میں نے مانیٹر کیا, دیکھ لیا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. وہی بھی ہم نے ہر جگہ پاک فوج کے جوان دیکھے, ملیٹنسی میں بھی پاک فوج کے جوان دیکھے, 2010 کی فلڈ میں بھی پاک فوج کے جوان دیکھے, 22 میں بھی دیکھے, اور آج بھی ماشاءاللہ جس جگہ جاتے ہیں موجود ہے. اس کا جو لیڈ کر رہے فیلڈ مارشل صاحب اس کی تو اپنا ایک انٹرسٹ شوق, وہی جو صبح میں نے سوات میں دیکھا اور اس کو ریسیو کیا, مجھے بہت خوشی ہوئی. پہلے سوات آیا اور پھر ویسے بنیر, تو بہت خوشی ہوئی کہ اس کا بھی اتنا انٹرسٹ ہے کہ یہ خود بنفس نفیس بھی آیا, ان سے ملا تو لوگوں کو بھی ایک حوصلہ اور کریج مل گیا ان کے ٹروپس کو بھی. تو اس کے تو میں نے پہلے بات کی, میں جس جگہ گیا ہوں تو وہی ان کی موجودگی بھی دیکھی ہے اور ہر ایک کام میں ان کی انوالومنٹ بھی دیکھی. جی انجینئر امیر مقام صاحب یہ فرمائے گا کہ سیاست یقیناً باقی ٹائم کے اندر تو چلتی رہتی ہے, ایسے ماحول کے اندر کس قدر آپ کی اور صوبائی حکومت کی کوارڈینیشن ہے اور کسی قسم کا کوئی رخنا نہیں ہے کام کے اندر, کام کی ایگزیکیوشن کے اندر, چاہے وہ پی ڈی ایم اے کا معاملہ ہو یا این ڈی ایم اے کا معاملہ ہو یا صوبائی حکومتوں کا معاملہ ہو؟ نہیں, ہماری طرف سے تو ہم کو اوپن جو پرائم منسٹر پالیسی بنائی, فار ایگزامپل جو ان ٹیمیں گوڈز بھیجتے ہم سارے اس ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو حوالے کرتے, بجائے کہ خود اپنے ورکروں کو دے رہے اور اس طرح دے رہے ان کو پولیٹیسائز کرے. جتنی بھی آئی ہے میں نے ہر ڈپٹی کمشنر کو ہینڈ اوور کیا ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے ایک شفاف طریقے سے اس کی ڈسٹریبیوشن کو یقینی بنایا جائے. اور یہ جو میں نے بات کی دوسرے جو پرائم منسٹر بار بار کہتا ہے ہر ادارے کو کہ اس میں صوبہ مرکز یہ سارے ایک ہی پاکستان ہے, مشکل میں ہم سارے ایک ہیں, تو آپ یہ بات نہ کریں اسی میں جائے. آج اس نے چیف منسٹر اور صوبائی گورنمنٹ کی تعریف بھی کی اپنے اسپیچ میں, تو ان کی طرف سے بھی اس طرح جذبہ دیکھنے میں پریکٹیکل آنا چاہیے اور اس کو بھی اپنے نیچے اپنے ایڈمنسٹریشن کو اور اپنے ورکروں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ سیاست سے ایک طرف رکھ کے اس کو سیاسی نہ بنائے اور یہ نیڈ بیسس پر جس کی ضرورت ہو زیادہ متاثر ہے, اگر کوئی ریلیف کوئی چیز ملنا ہے میرٹ پر ان کو ملنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. وفاقی وزیر برائے امور کشمیر گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام صاحب, بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, اور یقیناً اس حوالے سے مزید بات بھی کریں گے. پرائم منسٹر نے اس موقع پر خطاب بھی کیا ہے, اپنے خطاب میں انہوں نے کیا کہا آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. اگر ہم نے نالوں کے ساتھ خطرناک جگہوں پر یہ تعمیرات نہ کی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تباہی ہوتی, مگر ایک نہ ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اس کے اوپر تحریک چلانی ہے. آپ کو میرے ساتھ اور تمام اپنی حکومت کے ساتھ مل کر تحریک چلائیں کہ ہم اب ندی نالوں اور دریاؤں کے آس پاس خطرناک جگہوں پر کوئی ہم جگہ تعمیر نہیں ہونے دیں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمت اور بڑا آپ کو طاقت دی ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ہماری اخلاقی، مذہبی، ملی، سیاسی ذمہ داری ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اور اس تحریک کا ساتھ دیں کہ ہم ان تمام خطرناک جھونکوں سے، اور پھر میں یہ بات میں ابھی کہتا ہوں کہ ان تعمیرات کو ہٹانے کے لیے جہاں پر صوبائی حکومتوں نے وسائل دینے، اور وفاق کو بھی، مجھے بھی اگر اس میں حصہ ڈالنا پڑا تو میں ڈالوں گا۔ جی بالکل، وزیر اعظم نے جس طرح سے بات کی، انہوں نے ماحولیات کے حوالے سے اور خاص طور پہ جو تجاوزات ہیں اس حوالے سے بات کی، اس پہ ضروری ہے، اس پہ مزید بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو موجود ہیں طلحہ طفیل بھٹی صاحب، آپ انوائرمنٹلسٹ ہیں، ماہر ماحولیات ہیں، آپ کو بھی ہم شامل کریں گے، ویلکم کرتے ہیں جی۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں جی بی کی صورتحال کے حوالے سے جاننا ہے۔ حسین شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ جی بی ہیں، گلگت بلتستان کے وزیر بھی ہیں۔ حسین شاہ صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ذرا فرمائیے گا اس وقت جی بی کی کیا صورتحال ہے ریلیف اور ریسکیو کے حوالے سے، اور خاص طور پہ سیاحوں کے حوالے سے جو ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، تھوڑا سا بتائیے گا، اور سچویشن آن گراؤنڈ کیا ہے؟ جی بڑی مہربانی، شکریہ۔ جہاں تک ریلیف کی اگر ہم بات کریں تو آج اسلام آباد سے C-130 کے ذریعے جو ہمارا پاک فضائیہ کے تعاون سے یہاں تقریباً 7 ٹن کا جو اشیاء خوردنوش ہے، جس میں ادویات ہیں، جس میں خشک راشن ہے، وہ گلگت ہمارے پاس یہاں پہنچا ہے، جی، جو کہ نیشنل ڈیزاسٹر اتھارٹی کے ذریعے اس کو تقسیم کیا جائے گا، اور تقریباً 75 اور 100 کے قریب افراد جو تھے ان کو ہمارے جو پاک فوج کے ذریعے ان کو ریسکیو کیا اور ان کو بالکل محفوظ مقامات تک منتقل کیا گیا ہے پاک فضائیہ کی مدد سے۔ اور جہاں تک آپ نے ٹورسٹ کی بات کی، سیاحوں کی بات کی، تو بھائی بالکل گلگت بلتستان ایک سیاحتی مقام ہے، اور ان دنوں میں بہت سارے ٹورسٹ یہاں موجود تھے گلگت بلتستان میں۔ تو گلگت سے جو کاردو کے درمیان جو روڈ تھا وہ مکمل، ہمارے 2 بریجز اس میں ڈیمیج ہو گئی تھی، روڈ ہمارا مکمل تباہ ہو چکا تھا۔ تو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ہم نے جو بھی سیاح جہاں جہاں تھے ان کو ریسکیو کیا اور ان کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا۔ جی، نلتر جو ایک ٹورسٹ پوائنٹ ہے، وہاں ہمارے ٹورسٹ پھنسے ہوئے تھے۔ ہنزا نگر ویلی میں ہمارے ٹورسٹ اور ہمارے جو مقامی افراد تھے وہ پھنسے ہوئے تھے۔ الحمدللہ اب تک کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا، اور ان سب کو ہم نے محفوظ مقامات تک منتقل کیا۔ ظاہر سی بات ہے، گلگت بلتستان ایک پہاڑی علاقہ ہے، وہاں ہماری مقامی انتظامیہ اور صوبائی حکومت بہت ایکٹیو تھی۔ جو ڈیزاسٹرز کے حوالے سے جی، جو ہمارے واٹر چینلز تھے وہ مکمل تباہ ہو گئے، جو ہمارا ڈرنکنگ واٹر کا وہ ہو گیا، تو جہاں ہم اس کو بحال کرنے میں مصروف تھے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہم نے پاک فوج سے مدد لی، اور ان گاؤں میں، ان ویلیز میں جہاں ہم موسم کی خرابی کے باعث زمینیں کٹ چکی پہنچ سکتے تھے، وہاں ہم نے اپنی پاک فضائیوں سے مدد لی، ہمارے پاک فوج کے جوان آئے اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان تک راشن اور جو ادویات تھی وہ پہنچاتے رہے، اور جن کو وہاں سے نکال سکتے تھے، ریسکیو کر سکتے تھے، جی، ان کو بھی نکال کر شہر کی طرف منتقل کیا۔ ٹھیک۔ اور حسین صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو کمیونیکیشن کا نیٹ ورک ہے اس کے حوالے سے بتائیں، کیونکہ کافی خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ جی بی میں مختلف علاقوں کی جو رابطہ سڑکیں ہیں ان کی آپس میں سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے، تو کس حد تک، کتنی جلدی یہ واپس جو ہے اپنی جگہ پہ ریسٹور ہو جائیں گی اور کمیونیکیشن جو چینلز ہیں وہ بحال ہو جائیں گے؟ دیکھیں، لانگ ٹرم اگر ہم بات کریں تو اس میں تو تھوڑا وقت لگے گا، اس پورے انفراسٹرکچر کو درست کرنے میں ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن شارٹ ٹرم میں اس وقت گلگت اور بلتستان کے بیچ میں جو ہماری بریجز تھے اور جو سڑکیں تھی وہ مکمل تباہ ہو گئی ہیں، تو اس کو تقریباً 70-80% کام اس کا بھی مکمل ہو چکا ہے۔ گلگت سے جو ہنزا کا ہمارے بیچ میں ایک سڑک ہے وہ مکمل بریک ہو گئی، لیکن الٹرنیٹ ہم نے نگر والے سائڈ سے جو ہے ریسکیو بھی کیا، اور وہاں سے ہماری آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہوا ہے۔ اور اسی طرح گلگت اور دیامر میں جیسے یہ آپ نے سنا ہوگا بابو سر والا روڈ بھی جی، بابو سر والا معاملہ جی بابو سر والا روڈ بھی تقریباً کلیئر ہوا ہے، اور کوئی ٹورسٹ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو شروع میں جو سیلاب آیا اس میں جو شہادتیں، جو کیجوالٹیز ہوئی،
اس کے بعد جتنے بھی سیاح جو پھنسے ہوئے تھے ان کو ہم نے مت تک منتقل تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حسین شاہ صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ آپ کی طرف سے کیا کوئی ایڈوائزری فار دا نیئر فیوچر جاری کی جائے گی ان ٹورسٹ کے لیے جو کہ اس علاقے میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی ویدر جو ہے وہ سنبھلا نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رستوں کی صورتحال بھی مخدوش ہے، خراب ہے، تو بتائیے گا اس حوالے سے۔ ہم تو بالکل دیکھیں صوبائی حکومت کی حیثیت سے اور بینگ اے سوائل افسر میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارے جو ٹورسٹ ہیں، ہمارے مہمان ہیں، وہ یہاں یہ ٹورسٹ سیزن ہے، اس وقت جو ہے بارشوں کا سلسلہ بھی نہیں تھم چکا ہے اور ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے، روڈز ہیں، بریجز ہیں، وہ بھی ڈیمیج ہیں۔ ہم نے عارضی طور پہ یہ چیزیں بحال کی ہیں، تو کوشش کریں کہ فی الحال جو ہے اس کو تھوڑا سا ایوائڈ کریں، سیفلی اس کو کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ انسانی جانیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ زندگی کرے گا تو یہ سلسلہ ہمارا آگے چلتا رہے گا، لیکن اب تک صوبائی حکومت کی جانب سے ہماری لوکل انتظامیہ نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر ایسی کوئی چیز ہوتی، خدا نہ خواستہ کوئی غفلت صوبائی حکومت کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے ہوتی تو وہ آپ تک ضرور پہنچتی۔ تو ہماری پوری کوشش ہے اور پوری کوشش رہی ہے کہ انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو، انسانی جانوں کو محفوظ کریں۔ ٹھیک ہے حسین شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ، ہمیں تازہ ترین صورتحال جی بی کے حوالے سے دے رہے کہ وہاں پہ کام جاری ہے۔ میں طلحہ طفیل بھٹی صاحب آپ کو شامل کروں گا۔ وزیر اعظم نے جو آج خطاب کیا اس میں بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی طلحہ صاحب، انہوں نے کہا کہ غیر قانونی تجاوزات، ٹمبر مافیا اور غیر قانونی مائننگ اور کرشنگ کس حد تک یہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں اس صورتحال کے جس کا ہمیں سامنا ہے؟ فرسٹ آف آل شکریہ۔ دا پوائنٹ جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو فلڈ نیچے فلیش فلڈ آ رہا ہے کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے، جو باقی چیزیں آ رہی ہیں اس میں جو ڈیبریز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک، اور ڈیبریز کے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ڈیفارسٹیشن سے ایک بہت بڑا ایریا جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہو ڈیو ٹو کلاؤڈ برسٹ، اور ایک کہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے یا باقی جو زیادہ ہمیں بارش ملی ہے اس کی وجہ سے وہ جو پریشر ہے وہ پانی سے زیادہ ان ڈیبریز کا ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اچھا، قطع کلامی کی معذرت، یہ جو کلاؤڈ برسٹ کی ٹرمنالوجی ہے یہ اب اتنی عام، کیونکہ آج سے 3 4 سال 5 سال پہلے یہ خال خال سننے کو ملتی تھی، اب یہ اتنی زیادہ کیوں یہ ٹرمنالوجی استعمال ہو رہی ہے؟ کیا واقعی کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے اور اتنے زیادہ اچانک سے اتنی بڑی تعداد میں مختلف علاقوں کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ پچھلے کلائمیٹ سینیریو کو دیکھیں یا پلانٹری سسٹم کو دیکھیں، جو ہمیں پہلا جو چینج ملا تھا وہ بیک ان 1974 میں ملا تھا، جب کلائمیٹ سینسیوٹی جسے ہم کہتے ہیں، جس سے کہ اگر ٹمپریچر تھوڑا سا انکریز ہوا ہے جو امپیکٹ ہے اس کا وہ بہت زیادہ آیا۔ تو پہلا چینج آیا تھا 74 میں، دوسرا چینج آیا تھا 2014 میں، تیسرا چینج آیا 23 اور 24 کے اندر، اور بیکاز آف دیٹ چینج جو انٹینسیفیکیشن ہے آپ کو ڈیزاسٹر کی وہ زیادہ مل رہی ہے۔ سو اگر آپ پچھلے 2 سالوں میں دیکھیں تو خالی کلاؤڈ برسٹ نہیں ہمیں ملا، ہمیں اولے جو ہیں وہ جو بڑے وہ بھی اسلام آباد نے بھی جو ایکسپیرینس کیا تھا وہ پورے پاکستان میں ہوئے ہیں، اور اسی طرح یہ سینیریوز جو ہیں یہ انٹینسیفائی ہوتے جا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ از دیر اینی آپشن اویلیبل ود دا ہیومنس کہ جسے اسے کم کیا جا سکے یا روکا جا سکے، یا اسے ہم نیچرل کلیمٹی کے کھاتے میں ڈال کے اور اس کو سیٹ اسائڈ کر دیں گے؟ دیر از اے لاٹ جو ہم اڈیپٹیشن کے اندر کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس حوالے سے ٹرین کر سکتے ہیں کہ آ سکیں، مگر ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ رکھنا ہوگا کہ آن اے پلانٹری لیول یہ اب ہمارے کنٹرول سے باہر جا چکی ہوئی ہے۔ سو آنے والے اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب یہ نیو نارمل ہے؟ ہاں، دس از دا نیو نارمل ان دا کمنگ ٹائم لائن، اینڈ اور اس کو اوائڈ یا منیمائز کیسے کیا جا سکتا ہے آپ بتا رہے ہیں؟ اس کو منیمائز نہیں کیا جا سکتا، آپ کو آنے والے وقت میں یہ اور زیادہ ملے گا، اور ہمیں صرف اس کے ساتھ اڈیپٹ ہونا۔ اس کی ریزنز یہی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں؟ اس کی ریزن ہے پلانٹری اسکیل کے اوپر ہماری 6 باؤنڈریز جو ہیں وہ ورکنگ لمٹ سے باہر، ایک عام آدمی کو سمجھنے کے لیے کہ جس میں ہیومن انٹرونشن کی وجہ سے یہ زیادہ ہوئے ہیں۔ جی، ورلڈ ویدر ایٹریبیوشن نے ایک گلوبل ادارہ ہے جس نے یہ ابھی تحقیق کی ہے کہ یہ جو بارشیں ہوئی ہیں یہ کہ انسانی عمل میں بھی اس کا عمل دخل ہے، تو بالکل ہے، 15% جو ہے عمل دخل ہے اس میں۔ اچھا، اور یہ پبلش ڈیٹا ہے کہ جو اس چیز کو بتا رہا ہے کہ پیڈ ریویو کے ساتھ کہ جو ابھی جو بارشیں، یعنی ہم سادہ الفاظ میں یہ کہیں کہ انڈسٹریلائزیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے، لیکن اس میں ہماری کنٹریبیوشن تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں دوبارہ بھی واپس آؤں گا آپ کی طرف۔ سردار وحید خان نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں ایس ڈی ایم میں۔
کہ آزاد کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے جان لیتے ہیں. وہاں پہ نیلم میں اور باقی جو اضلاع ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں. سردار وحید صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو پروگرام میں. یہ فرمائیے گا اس وقت نیلم کی خاص طور پہ کیا صورتحال ہے اور باقی جو علاقے متاثرہ ہوئے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے, تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا, اور جو ریلیف اور ریسکیو کا کام ہے وہ کس نہج پہ جاری ہے؟ اچھا جی, ہمارے جو ناردرن ڈسٹرکٹس ہیں نیلم, ظفر آباد اور ویسٹی ڈسٹرکٹ راولا کوٹ, وہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں جی. اور اس میں ہمارے 2 دن پہلے جو کلاؤڈ بیسٹ ہوئے ہیں, ملٹیپل کلاؤڈ بیسٹ, اس میں آلموسٹ 4 سے 5 ہزار بندہ سٹینڈرڈ تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان سب کو ریسکیو کر دیا گیا ہے. تو ہماری پورے اس سارے میں 19 ڈیتھس ہوئی ہیں اور ٹوٹل جو مانسون ہے اس میں 22 ڈیتھس ہوئی ہیں. تو ابھی جو ریسکیو تو کمپلیٹ ہو گیا ہمارا, تو ریلیف کا عمل چل رہا ہے. لوگوں کو ہم نے کوئی کیمپ نہیں بنایا, لیکن لوگوں کو رشتہ داروں کے ہاں یا جہاں پہلے سے لوگ موجود ہیں ان کے سامنے ساتھ اٹیچ کیا ہے. اور چونکہ یہاں ظاہر پہاڑی علاقے ہیں, تو دوسرا ہم نے یہ کیا ہے کہ خوراک اور اس طرح کی چیزیں ان کو مہیا کی ہیں. جو ہمارے کمیونیکیشن ڈیمیج ہوا تھا اس کا 90% ہم نے چیزیں تو بحال کر دی ہیں. کچھ جو بریجز ہمارے ڈیمیج ہیں ان کو ظاہر پھر پرماننٹ بیسس پہ ابھی ٹائم لگے گا. لیکن تو موبیلٹی کیسے یقینی بنا رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ تو اس طرح کی فضائی سروس بھی موسم کو دیکھتے ہوئے بحال جو ہے وہ اویلیبل کی جا سکتی ہے. تو ذرا بتائیے گا کہ وہاں پہ جس طرح نیلم کی آپ نے بات کر لی, نیلم میں ایسے ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ سڑکیں بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں, تو وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان تک آپ اشیاء خورنوش کیسے پہنچا رہے ہیں, اب آپ نے ان کو وہاں سے ریلوکیٹ کر دیا ہے؟ نہیں, ہم نے چونکہ مانسون سے پہلے اتنی تھنک کی تھی کہ ہمیں ایٹ لیسٹ اگر 3 مہینے کا بھی روڈ بند ہوں تو مسئلہ نہ ہو. تو اس وقت ہماری صورتحال ہے میکسیمم 90%, جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہم نے متبادل بندوبست کر لیے ہیں. 50% ہمارا کنیکٹیویٹی کا ایشو ہے وہ اگلے 2 سے 3 دن میں کور ہو جائے گا. اور ہمارا فی الوقت کوئی خوراک کا یا ادویات کا ایشو نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نے ڈمپنگ پراپر اس حساب سے کی ہوئی تھی. کیونکہ یہ علاقے عادی ہیں, سردیوں میں بھی بہت ہوتے ہیں, تو ہم نے سردیوں والی ایس او پی رکھی تھی تاکہ یہ بعد میں ہمیں پرابلم نہ ہو. تو یہ فرمائے گا کیونکہ وہاں پہ ایک ٹورسٹ کا سیزن بھی ہے, تو ٹورسٹ کی ایویکویشن کے حوالے سے کیا آپ انتظامات کر رہے ہیں؟ وہاں کی جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے وہ کیا انتظامات کر رہی ہے؟ تو کہیں کوئی ٹورسٹ کی فیملیز سٹینڈرڈ تو نہیں ہے, پھنسی ہوئی تو نہیں ہے؟ نہیں, وہ 2 دن پہلے ایسا ہوا تھا, 2-3 دن پہلے, کہ ہماری رفیق علی لیک کے اوپر 800 کے قریب ٹورسٹ پھنس گئے تھے. ان کو ہم نے رات کو اوپر ہی ٹینٹ ولیج میں قیام کروایا اور دوسرے دن 800 کو ہم نے پراپرلی وہاں سے نیچے اتارا اور پھر چونکہ کے گاڑیوں میں ان کو اپنے اپنے گھر پہنچایا. اور اس میں 2 ہمارے لوگ زخمی تھے. ابھی ایک اور ایکسیڈنٹ میں ہمارے 4 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی, جس میں 2 کراچی کے ٹورسٹ تھے. تو ان کو ہوائی جہاز تک یہاں سے ہمارے جو بندے جا کے انہوں نے ڈیڈ باڈیز پہنچائی ہیں. تو اس وقت ناؤ کوئی بھی ہمارا جو ٹورسٹ ہے وہاں سٹینڈرڈ نہیں ہے, پھنسا ہوا نہیں. ریلیف کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی اپیل آپ سمجھتے ہوں جو سامان کے حوالے سے اگر ضرورت ہے آزاد کشمیر حکومت کو یا آپ کے ادارے کو, تو آپ کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام کے توسط سے؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے کہ آزاد کشمیر میں اس وقت ایسی صورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے 3 مہینے کا بندوبست کر کے تو اس سچویشن سے نکلنے کے لیے رکھا تھا. گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ کیونکہ کے پی کے میں اس کی نسبت بہت بڑی کیٹاسٹرافی ہے, تو اس وقت ان کو زیادہ ضرورت ہے. پھر دوسرے نمبر پہ جی پی کو ضرورت ہے, تو اے جے کے کا نمبر اس میں تیسرا آتا ہے. تو فی الوقت اے جے کے گورنمنٹ اپنے لیول پہ کر رہی ہے. ہاں, ان دا لانگ رن تو ہمارا کمیونیکیشن ہے, روڈ نیٹ ورک ہے, ریہیبلیٹیشن کا آپ کہہ رہے ہیں, اس کے لیے ضرورت پڑے گی. ٹھیک, جی, تو اس میں ضرورت پڑے گی, لیکن فوری طور پہ ہمیں اسی کوئی ضرورت نہیں ہے. سردار وحید خان صاحب, ڈائریکٹر جنرل ایس ڈی ایم میں ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. میں آپ کو دوبارہ انوالو کروں گا. طلعت طفیل بھٹی صاحب, آپ نے یہ تو بڑی ایک خطرناک خبر سنا دی کہ یہ نیو نارمل ہے, اور اس نیو نارمل سے بچنے کے لیے اب ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اڈیپٹیشن کے لیے اپنے جو تحصیل لیول پہ ہمیں اس ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کی ٹریننگ جو ہے وہ دینی پڑیں گی. ایک ٹی ڈی ایم ایز ہیں,
डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, उनको एक्टिव करना पड़ेगा। TMOs जो म्यूनसिपल ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कि हाँ। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की है, जो आबी गुज़रगाहें हैं जिनके रस्तों में हमने रखने डाल दिए, वो कहते हैं पानी अपना रास्ता निकाल लेता है, दरिया अपना रास्ता निकाल लेता है। किस कदर इस चीज़ की ज़रूरत है कि वक्ती कमर्शियल फ़ायदे के लिए या रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए जो घर बनाए जाते हैं वो फिर बाद में लुक़मा अजल भी हमने बनते हुए देखा है सारी सूरत हाल के अंदर। ये कितनी ज़िम्मेदारी है कि अब जो भी बिल्डिंग कोड बनाया जाए, तामीरात की जाएं, उसके अंदर जैसे पहले ज़लज़ले के फैक्टर को हमने काउंट किया है, अब माहौलियात के हवाले से इस फैक्टर को भी काउंट करें। आई थिंक रिसेंटली कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो पब्लिक की गई हैं और उसके पॉलिसीज़ तो है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात है ना कि कितना ज़रूरी है। अब हर एक पाकिस्तानी को समझना कितना ज़रूरी है कि ये मेरी जान का मसला है, मेरी बिलवड वन जो हैं, बच्चे हैं, वालिदैन हैं, उनका मसला है। बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं कि इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्कुल ग्रॉस रूट लेवल पे, बिल्कुल सतही लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। मगर इसके साथ आपको ये भी ज़हन में रखना होगा कि जो काम शुरू हुआ वो 45 साल से हुआ है। अच्छा। और हम 45 साल से अपनी आवाम को एजुकेट नहीं कर रहे थे। हमारे ज़्यादातर जो काम होते हैं वो रिएक्टिव बेसिस पे होते हैं कि डिज़ास्टर आया तो हम उसके रिएक्टिवली से काम करते हैं। सो ये प्रॉब्लम जो है, इसकी जो वजह है वो हमारे क्लाइमेट बायआउट्स हैं। हम अपनी ज़बान में से कहते हैं कि जिन इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये समझती है कि हम इससे बालातर हैं और उनके बालातर होने की वजह से कोई भी इससे बालातर नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कोई मुल्क बालातर नहीं है, कोई जगह बालातर नहीं है। अगर किसी को ये लगता है दुनिया में कहीं पे भी कि वो इससे बच सकता है तो वो उसको खुद की उसकी गलतफहमी है और आने वाले वक्त में ये और चीज़ ज़्यादा होगी। सो मैं सिर्फ इस वजह से आपको जनरल पब्लिक का ये माइंड पे करना चाहता हूँ कि अब हर साल जो है जब सर्दियाँ आएंगी तो हमें स्मोक का इशू होगा, 3000 से ऊपर AQI चला जाएगा। गर्मियाँ आएंगी तो हीट वेव्स मिलेंगी, बारिशें आएंगी तो इस तरह की बारिशें जो हमें मिलेंगी। इसकी जो वार्निंग थी हमें 22 मई की मिली हुई थी कि इस साल का मानसून जो है वो वेटर होगा, इलाकों में ज़्यादा बारिश होगी। फिर भी जो हमारे नाले या नदी नाले थे या वो वाली जो सारी चीज़ें थी उनको साफ़ नहीं किया गया क्योंकि हम पिछले काफ़ी देर से रिएक्टिव मोड के ऊपर सेटल्ड है। अगर इसको हम जैसे कि हमारे अर्बन एरियाज़ हैं जिसमें हम कराची के हवाले से बिल्कुल वहाँ पे बात कर लें, वहाँ जो बारिश की सूरत हाल की वजह से अमवात भी हो रही हैं और उसके साथ साथ फिर लोगों को अपने घरों से हाथ भी धोने पड़ रहे हैं। ये सूरत हाल आप क्या देखते हैं कि आने वाले टाइम में, जैसे कराची बहुत बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसको हम किस तरह से काउंटर कैसे कर सकते हैं सूरत हाल को जिसको आप न्यू नॉर्मल कह रहे हैं? आई थिंक इसको काउंटर करने के लिए हमें अपनी पॉलिसी को रियल बेस्ड डेटे के ऊपर, डिसइंटीग्रेटेड डेटे के ऊपर पहले अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है। हमें तो अभी ये भी नहीं पता लगता कि हमारे हीट स्ट्रोक की वजह से गर्मियों में कितने अर्बन सेंटर्स में लोग मर जाते हैं, हार्ट अटैक की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से। तो आप भी कह रहे हैं कि डेटाबेस होना ज़रूरी है, रियल टाइम डेटाबेस होना ज़रूरी है कि उसकी एनालिसिस हम रियल टाइम कर सकें। एक EU का प्रोजेक्ट था प्रोवाइड, जिसमें दुनिया के 4 शहरों को एनालाइज किया गया, जिसमें इस्लामाबाद भी एक था जी। और उस प्रोजेक्ट के अंदर ये आइडेंटिफाई किया गया कि कैसे हम शहर की एडेप्टेशन को इन्हांस कर सकते हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम लोकल सतह पे हमें करने की ज़रूरत है, अर्बनाइज सेंटर्स के ऊपर, कि हम उनकी लिमिटेशंस देख सकें कि इसमें कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी की लिमिटेशन है, इसमें कितनी कैपेसिटी है कि ये वाटर चैनल्स को अगर हम कवर, जैसे अभी इस्लामाबाद में जो ज़्यादातर हमें मसला आ रहा है वो उन वाटरवेज पे आ रहा है जहाँ पे ऑलरेडी। तो आपकी बातों से ये समझ आ रही है कि इशू बहुत गंभीर है, इसको हमें लाइट नहीं लेना चाहिए और इसे 2-3 महीनों के ऊपर मुहित नहीं करना चाहिए। जिस तरह आपने बताया कि हर एक मौसम के हवाले से उसका जो मुताल्लिका इशू है वो सरफेस करेगा। मिसाल तौर पे सर्दियों के हवाले से आपने बताया, गर्मियों के हवाले से बताया और अब जैसे मानसून के हवाले से आप बता रहे हैं। सिचुएशन काफ़ी गंभीर है, पाकिस्तानियों को इस हवाले से बहुत ज़्यादा अलर्ट की ज़रूरत है और जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उसको प्रॉपर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम में दूसरा मौजूद शामिल करेंगे, इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। आर्टिकल 370 और 35A को जब 5 अगस्त 2019 को ख़त्म किया गया तो उसके बाद फिर एक नया सिस्टम चाहिए था, एक नए कानून का पूरा एक सेटअप चाहिए था, पूरा एक नेटवर्क चाहिए था जिसको कि इम्प्लीमेंट करना था मकबूजा कश्मीर के अंदर। 30 अक्टूबर 2019 ये डेट थी जिसमें से लागू किया गया और ये कोई 800 से 1000 कवानीन पर मबनी एक पूरा का पूरा पैकेज था
جو کہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے استعمال کیا گیا. اس کا نام رکھا گیا ری آرگنائزیشن ایکٹ. اور ری آرگنائزیشن ایکٹ کے تحت ہندوستان کو ایک بلینک چیک مل گیا جس میں وہ مزید مقبوضہ علاقے میں زمینیں خرید سکے, مزید کشمیریوں کو ان کی زندگی اجیرن بنا سکے, کالے قوانین کا نفاذ تیزی کے ساتھ اس پہ عمل درآمد کیا جا سکے, اور وہ قوانین جو اس نے جو کٹھ پتلی انتظامیہ جو وہاں کی ریاستی انتظامیہ تھی جس کا وزیر اعلیٰ بنا کرتا تھا, وہ اختیارات بھی اس سے لے کے اور لیفٹنٹ گورنر جو کہ سلیکٹڈ ہے اس کو دیے جا سکیں. اب یہ معاملہ یہاں نہیں رکتا. بنیان المرصوص کے بعد سے جو ان کی درگت بنائی گئی پاکستان آرمی کی, پاکستان آرمڈ فورسز کی جانب سے, اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں سے ایسا مدعا کریٹ کریں, بیکاز انٹرنلی یہ اتنے ویک ہو چکے ہیں کیونکہ جو راہل گاندھی ہے وہ ان کو بیٹھنے نہیں دے رہا. کبھی وہ الیکشن کمیشن کو سامنے لے کر آ جاتا ہے, کبھی وہ جو آپریشن سندور ہے اس کی ناکامی کے حوالے سے برملا سوالات اٹھاتے ہوئے تصویروں کے ساتھ اس کے جو لوگ ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, کبھی وہ ڈپلومیٹک فیلئر کے اوپر بات کرتا ہے. تو اب ان کو ایک ایسا کارڈ چاہیے جس کو پاکستان کارڈ یا کشمیر کارڈ یہ ہمیشہ سے کھیلتے آئے ہیں. اب انہوں نے یہ کام کیا کیا, اب انہوں نے یہ کیا کہ ری آرگنائزیشن ایکٹ جو اس کی امینڈمنٹ ہے 2025 وہ لے کر آ رہے ہیں. اب یہ امینڈمنٹ میں کیا ہے؟ امینڈمنٹ کے اندر جو کہ بعض گشتی ہوئی ہے کہ شاید اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ واپس دے دیں گے. ایک تو یہ کہ انہوں نے خود سے ایک دیا ہوا ہے, اسٹیمپ دیا ہوا ہے یا ایک انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف انڈیا کو کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ واپس دیں گے, کیونکہ ہم نے بھونڈے انداز سے ان سے اسپیشل اسٹیٹس واپس لیا تھا, اسٹیٹ ہوڈ کا واپس لیا درجہ, وہ تو اب کہیں نہیں مل رہا. اب کر کیا رہے ہیں؟ کر یہ رہے ہیں کہ عمر عبداللہ جو کہ ان کی خواہشات کے برعکس جسے الیکٹ کروایا گیا اور لوگوں نے جس کو الیکٹ کیا اس کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے اب لیفٹنٹ گورنر کو زیادہ کے زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں. یہ امینڈمنٹ کس طرح سے کشمیریوں کو مزید دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے استعمال کی جائے گی, اس پر بات کرنے کے لیے ملک منظور صاحب نے ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیوز میں, نامور تجزیہ کار ہیں. سدرا صدرالزئی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا, لیگل مائنڈ ہیں, مقبوضہ کشمیر اور انڈیا کے حوالے سے بڑی گہری نظر رکھتی ہیں. ملک منظور صاحب, کیا کرنا چاہ رہا ہے انڈیا مزید مقبوضہ کشمیر کے اندر؟ جی بہت شکریہ یاسر صاحب. دیکھیں یہ ایک بہت ہی متنازع قانون ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہ جمہوری آزادیوں پہ اور جو ایک عوامی مینڈیٹ ہے اس کی بھی ایک توہین ہے, انسانی حقوق سے متصادم ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو عوامی نمائندگی کے دائرے ان کو بے اختیار کرنے اور کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے لیے, ان کی جو سیاسی آواز ہے اور جو آزادی ہے اس کو دبانے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مودی سرکار کے ہندتوا ایجنڈے کا ایک بنیادی حصہ ہے. اور اب جیسے آپ نے کہا کہ جس طرح ان کو ایک اذیتناک شکست ہوئی ہے پاکستان کی آرم فورسوں کی طرف سے, تو وہ ایک توجہ ڈائیورٹ کرنے اور اپنی ناکامیوں پہ پردہ ڈالنے کے حوالے سے آپ دیکھیں دوسری طرف جو کانگریس صاحب نے کہا ہے کہ اس نے شدید اس کو تنقید کا نشانہ بنایا, تو بھارت کے اندر سے بھی اس کے خلاف آوازیں آ رہی ہیں کہ ایک غیر منتخب شخص کو سارے اختیارات دے کر اگر آپ وزراء کو برطرف کرنے کو اس کو اختیار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مینڈیٹ ہے اس کی صریح انخلا ورزی ہے. اور مینڈیٹ کہاں ہے بھئی؟ اب مینڈیٹ کی اگر ہم بات کر لیں, عمر عبداللہ کی ویسے بات کر لیں, میں تو عوامی نمائندگی کی بات کر رہا ہوں. وہ تو ایک چپڑاسی بھرتی نہیں کر سکتا تھا. اب تو صورتحال یہ بن گئی ہے کہ لیفٹنٹ سلیکٹڈ بندہ ایک الیکٹڈ بندے کو کسی بھی کھاتے میں ڈال کے تو اسے ڈسکوالیفائی کروا سکتا ہے. میں اس پہ مزید بھی آپ کی طرف آتا ہوں. سدرا صدرالزئی صاحب حکومت آپ نے تو اس کا ہے, لیکن ان کا جو پس پردہ ان کے محرکات ہیں وہ تو آپ دیکھیں نا کہ جو دیکھیں انسانی حقوق کی اس میں خلاف ورزی, آپ دیکھیں ان کی جو آزادی ہے اس کو ایک دبانے کی ایک کنسپائریسی ہے. تو پاکستان نے ہمیشہ اس پہ آواز اٹھائی ہے. صحیح ہے. میں ذرا اس پہ آواز کے حوالے سے بات کروں گا. سدرا, آپ ساری اس صورتحال کو بڑے گہرائی سے دیکھ رہی ہیں, ذرا بتائیے گا کہ یہ جو ترمیمی بل 2025 ہے جس کو ابھی متعلقہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے, اس میں اس کے ذریعے اب کیا کچھ ایسا کریں گے جس سے کشمیریوں کو مزید دیوار کے ساتھ لگایا جائے اور ہندوستان اپنا قبضہ مزید مضبوط کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک راستہ اختیار کرے؟ آپ نے وہ رپورٹس دیکھی ان کے بارے میں سنا جہاں پہ آج امت شاہ کے اوپر کاغذ کے ٹکڑے پھینک پھینک کے مارے جا رہے تھے اسی بل کے حوالے سے. اب یہ دیکھیے کہ اس کو صرف ہم عام کشمیری یا ہم پاکستانیوں نے ہی ریجیکٹ نہیں کیا, بلکہ ان کی اسمبلیز کے اندر لوگوں نے نہ صرف ریجیکٹ کیا بلکہ اس کو پھاڑ کے امت شاہ کے اوپر پھینکا جا رہا ہے. راہل گاندھی نے خط لکھا ہے کہ یہ جو ہے وہ ریاستی قبضہ ہے جو کہ نامنظور ہے.
आप ये देखिए कि लेफ्टिनेंट को आप उठा के आप इतना लेफ्टिनेंट एम्पावर गवर्नर। कर रहे हैं कि जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर को उठा के आपने इतना एम्पावर कर दिया है कि जनाब वो एक इलेक्टेड जो बंदा आया है, जो अवाम की राय से बंदा वहां पे आके बैठा हुआ है, जो आपके पास मिनिस्टर्स आके बैठे हुए हैं, कि एक सेलेक्टेड बंदा उठ के एक इलेक्टेड बंदे को जो है वो बरतरफ कर सकता है। इंडिया वाज वंस हेल्ड एज कि डेमोक्रेटिक स्टेट है, और डेमोक्रेसी का बड़ा जो है वो वहां पे नारा लगा करता था। ये डेमोक्रेसी के हालात हैं, दिस इज द वर्स्ट फेस ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया एट द मोमेंट। आप अगर कश्मीरियों को ये एक टॉफी दे देंगे कि जी हम इस किस्म की तरामीम लेके आ रहे हैं, हम तो आजादी से कम पे बात नहीं करते। हम चले जरा इस पे भी बात कर लेते हैं ना कि वो महसूस इन्होंने तो एक अंडरटेकिंग दी हुई है, इन्होंने कहा हुआ है कि हम अभी तक ये स्टेटहुड मामला स्टेटहुड सुप्रीम मैं कोर्ट जी के मैं इफ आई अंदर मे आस्क जी सिद्रा कि उन्होंने कहा है कि हम स्टेटहुड जो है ना वो वापस दे देंगे। अब जरा बताइएगा कि स्टेटहुड जब वापस देंगे और ऐसी सूरत हाल में देंगे जिसके अंदर वजीर आला के पास तो कुछ भी नहीं रहा और इख्तियारात सब कुछ नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी मरकज के पास चले गए हैं, तो ऐसी स्टेटहुड का कश्मीरी क्या करेंगे? आप ये देखिए ना कि ये दिस इज एन ओपन एंड क्लियर मैसेज कि हम जो है वो सारा कुछ दिल्ली से बैठ के ऑपरेट करेंगे, हम स्टेटहुड तो वापस देंगे। ये एक आप जो है वो एक डिल्यूजनल किस्म का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं कि जहां पे हम कह रहे हैं कि देंगे तो हम स्टेटहुड वापस, लेकिन उसको कंट्रोल हम दिल्ली से कर रहे होंगे, जिस तरीके से हमारा दिल चाहेगा हम उसको कंट्रोल कर रहे होंगे। ये तरमीम इस वक्त तो आनी ही नहीं चाहिए थी लीगली भी, जबकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। जबकि री इंस्टेट करने का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, तो आप तरमीम कैसे लेके आ सकते हैं, आप एक बिल कैसे लेके आ सकते हैं? जब एक चीज ऑलरेडी जो है वो एक सब्जेक्ट मैटर आपकी हाईएस्ट कोर्ट के पास जो है वो उसके जेर समात है, तो आप जो है वो एक देखें कवानीन लाने के एक तरीकाकार होता है किसी भी ऐसे सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कि जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे एतराजात हैं, और जो मामला सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में मौजूद है, आप उसके ऊपर पार्लियामेंट में कैसे कोई बिल लेके आ सकते हैं? आज वो बिल लेके आ रहे हैं, कल जो है उसके ऊपर एक्ट पास होगा, सिद्रा इससे हमें क्या पता चलता है कि किस कदर फ्रस्ट्रेटेड है हिंदुस्तान की हुकूमत इतनी जल्दबाजी के अंदर इस तरह के तरमीमी एक्ट्स जो हैं वो ला रही है, और जो वो कहते थे कि ये नॉर्मेल्सी है मकबूजा कश्मीर के अंदर, सब अच्छा है, किस कदर खुद एक्सपोज कर दिया इन्होंने कि अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से और सख्तियां कर रहे हैं। देखिए पिछले दिनों बुक्स के ऊपर बैन हुआ था, ठीक है, पिछले दिनों जो है वो हमने ये देखा कि एपी सिंह साहब की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। इस वक्त इंडिया की जो आपने फ्रस्ट्रेशन की बात की है, वो फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये है कि वो बाहर के महाज पे तो जलील हो रहे हैं, लेकिन वो इंटरनली जब अपनी सबसे बड़ी जलालत आप आज देख लें कि जब अमित शाह के ऊपर जो है वो उसी बिल के को फाड़ फाड़ के फेंका जा रहा है, ना सिर्फ एक्सटर्नली बल्कि इंटरनली भी इस वक्त इंडिया जो है वो कंप्लीट फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। तहरीक को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तहरीक तो इस तरीके से खत्म नहीं हो सकती। किस हद तक आप समझती है कि इसका जी इम्पैक्ट पड़ेगा तहरीक के ऊपर, और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि कश्मीरियों को ये मालूम है कि हमारा सोल्यूशन ना स्टेटहुड की वापसी के अंदर है, ना स्पेशल स्टेटस की वापसी के अंदर है, हमें तो सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए। तो किस कदर अब तहरीक तेज हो जाएगी? या सिर्फ 5 लाख डोमिसाइल्स दिए इन लोगों ने कश्मीर के अंदर जो है वो बाहर के लोगों को लाके बसाने की कोशिश की। 4.2 मिलियन डोमिसाइल जो है ना ये 2019 से लेके अब तक इशू कर चुके हैं, जिसमें 80 से 85 हजार सिर्फ एक साल में दिया है। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे लोगों से उनकी जमीनों को गसब कर रहे हैं, हड़प कर रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे वहां पे जो है रोड्स बना रहे हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद बुक्स के ऊपर बैन लगा दिया, आप लोगों के पास बोलने का हक नहीं है, औरतों को उठा रहे हैं, बच्चों को उठा के लेके जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे क्या आजादी की तहरीक जो है वो कमजोर पड़ रही है? ये तो दुनिया इस बात की शाहिद है कि आजादी की तहरीक तो जोर पकड़ रही है। देखिए वो इस किस्म वहां के हालात ये हैं कि आप लोगों को घरों से उठा उठा के लेके जा रहे हैं, लोगों की जबानबंदी करें, हमारी जबानबंदी तो नहीं कर सकते। हर कश्मीरी जो है उसका हर पाकिस्तानी के साथ एक बरादराना एक ताल्लुक है। ठीक हो गया, ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मैं ब्रीफली जरा इसमें शामिल कर लेता हूं आपको। मलिक मंजूर साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है जो पाकिस्तान की बात दुनिया सुन रही है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ पावर स्ट्रेंथ, तो किस हद तक ज़रूरी है कि जो मकबूजा कश्मीर के अंदर सूरत हाल है इसको इंटरनेशनलाइज किया जाए और कम से कम उनकी जो ब्रीदिंग स्पेस है उनको दिलाई जा सके?
देखिए यासिर साहब, देखिए भारत जो है ना, अंदरूनी और बैरूनी तमाम महाजों में बुरी तरह नाकाम है। देखिए एक तो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन के शिकार करने के हवाले से हर दौर में भारत साजिशें करता है, लेकिन बुरी तरह भारत नाकाम हुआ। आप देख सकते हैं कि सफारती सतह पर, दिफाई सतह पर, सियासी सतह पर, मुआशी सतह पर देख लें कि अमरीकी सदर और वजीर खजाना कह रहे हैं कि उनकी मीशत मुर्दा है, डेड इकॉनमी है। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि तमाम बैन अवी प्लेटफॉर्म पर भारत शदीद सफारती तनाई का शिकार है। इस वक्त हम कह सकते हैं कि एक ऐसी पोजीशन आ गई है कि अब उसके ऊपर जो प्रेशर जिसको वो हमेशा से कभी महसूस नहीं करता था, अब डेवलप हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए आलमी दबाव बिल्कुल भारत पे मजीद बढ़ेगा और पाकिस्तान ने तमाम जो बैन अवी कुव्वतें उनको बराबर कराया है कि इस खित्ते के अमन को तहबाला करने में भारत शामिल है। उसकी जो रियासती दहशतगर्दी है, जो स्पॉन्सर टेररिज्म है, और डिस्टेबलाइज कर रहा है पूरे इस खित्ते को। तो पाकिस्तान को जो बयानी है, उसकी जो पेशराई है वर्ल्ड वाइड, वो एक रिमार्केबल है, अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान की जो अचीवमेंट है वो बड़ी शानदार है। हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ को ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक दुनिया के सामने पेश किया है। तो भारतीय मीडिया देख लें, ठीक है, आप कह रहे हैं दिस इज द राइट टाइम जिसके अंदर हम कश्मीरियों के लिए कोई ब्रीदिंग स्पेस ले सकते हैं। उसके लिए हमें अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को मजीद बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आज के प्रोग्राम के दोनों मौज़ूआत के हवाले से तज्ज़िया, तबसरा और शॉर्ट आपने मुलाहिज़ा की। प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।